بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہربلسٹ حکیم محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو کلونجی کے میں فائدے بتاؤں گا اور اس کے کمالات بتاؤں گا، اور اس سے کون کون سا نسخہ بنایا جا سکتا ہے اور کون کون سی بیماریوں میں یہ مفید ہے۔ اس پوری ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی مقدار کتنی کھانی چاہیے، اگر زیادہ مقدار کھا لیں تو اس کا ازالہ کیا ہے۔ ایک مکمل بھرپور معلومات سے یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک واچ کریں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ تو جی اچھا، ٹاپک کی جانب جی کلونجی کلونجی پاکستان اور ہندوستان میں کثرت سے پایا جانے والا بیج ہے۔ کلونجی کو انگریزی میں نائگولا سیڈز بھی کہتے ہیں اور لاطینی میں نائگولا سیٹیویٹا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو فارسی میں شنیز بھی کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو منگریلا۔ تو اس کا جو میں بتاتا چلوں، اس کا مزاج ہے گرم خشک درجہ دوم۔ مطلب کہ جو گرم مزاج کے لوگ ہیں، آلریڈی گرم مزاج کے لوگ ہیں، خشکی ہے، نیند کا مسئلہ ہے، وہ کلونجی استعمال نہیں کر سکتے۔ جو بلغمی مزاج ہیں، بلغم جن کے زیادہ بنتی ہے، سستی کالی رہتی ہے، ان کے لیے کلونجی سے بہتر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کلونجی ایک بہترین سیڈز ہے اور اس میں بہت ساری بیماریوں کے لیے مرکبات بھی حکیم حضرات بناتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا ازالہ بھی کرتی ہے۔ یہ جو توقتوں کو خشک کرتی ہے، مطلب کہ جو حضرات بلغمی مزاج ہیں، سینے پہ بلغم رہتی ہے، بلغم زیادہ بنتی ہے، سستی کالی رہتی ہے، ان کی وہ رطوبتوں کو یہ خشک کر دیتی ہے۔ فاسد مادے جسم میں جمع ہو جائیں تو فاسد مادوں کو اخراج کرنے کے ساتھ یہ بہترین کام کرتی ہے۔ جن عورتوں کے پیریڈ لیٹ ہو جاتے ہیں، پیریڈ آتے نہیں ہیں، پیریڈ کو فوراً لانے کے لیے کلونجی 2 سے 3 گرام ایک چمچ شہد میں رکھ کے کھائی جائے تو 2 دن کے اندر اندر پیریڈ آ جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں کسی عورت کے بچہ فوت ہو جائے تو کلونجی کا صرف جو شاندار پلا دینے سے جو پیٹ میں بچہ ہوگا وہ باہر خارج ہو جائے گا۔ یعنی کہ کلونجی کے اتنے فائدے ہیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے یہ۔ اگر آپ یہ شہد کے ساتھ کلونجی کو استعمال کر لیں تو گردے اور مثانے کی پتھری وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے فرق ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو، یہ کہ ہوا میں باتیں نہیں ہے، ایک طبی تحقیق ہے، اور جو میری ریسرچ ہے، میری جو طبی ریسرچ ہے اس پہ، اور میں نے جو اپنے پیشنٹس کو یوز کروائی ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ پیٹ کے کیڑے جن بچوں کے ہوتے ہیں، بھوک زیادہ لگتی ہے، پیٹ میں کیڑے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کے اخراج کے لیے، پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے کلونجی کا سلوک بہترین ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بچے 10 سال سے کم ہیں ان کو 1 گرام سے زیادہ کلونجی مت یوز کروائیں، کیونکہ ان کی ناک سے نکسیر آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہے، ناک سے خون آ سکتا ہے، اور اس کو اگر تھوڑی سی مقدار زیادہ استعمال کر لیں تو دست اور وومٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے آپ 1 گرام یوز کریں، 10 سے 20 سال کے 1.5 سے 2 گرام، 20 سے 30 سال سے لیے 2 سے 3 گرام، یہ مقدار ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہترین مقدار ہے، مطلب اس میں کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں آتے۔ جن کو بھوک نہیں لگتی، جن کا معدہ صحیح کام نہیں کرتا، معدے کی اصلاح کے لیے بہترین ہے کلونجی۔ جن حضرات کو بھوک نہیں لگتی وہ روغن کلونجی لیں، کلونجی کا روغن لیں، مارکیٹ سے مل جاتا ہے، یا آپ خود بنا لیں۔ تو وہ روغن آپ ہلکا سا، مطلب کہ 4 سے 5 ڈراپس آپ پانی میں ڈال کے پئیں تو بہترین بھوک بھی لگائے گا اور معدے کی اصلاح بھی کرے گا۔ بد ہضمی جن حضرات کو ہوتی ہے ان کے لیے بہترین ہے کلونجی۔ بچہ دانی میں اس کا بہت اثر زور پڑتا ہے۔ جب بھی اس کو آپ یوز کروائیں، حاملہ عورت کو کبھی نہ کروائیں، کیونکہ حاملہ عورت کو آپ 2-3 مہینے کی پریگنسی ہے، 4 مہینے کی پریگنسی ہے، ان کو آپ کلونجی یوز کروائیں گے تو ان کا بچہ گر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے ان کو یہ کلونجی یوز مت کروائیں، کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ملیریا کا جو بخار ہے اس میں بہت زیادہ یہ مفید ہے۔
موسمی بخاروں میں بہت مفید ہے، سردی لگ جائے، نمونیا ہو جائے، اس میں بہت مفید ہے کلونجی۔ کلونجی شہد کے ساتھ اگر کھائی جائے صبح خالی پیٹ تو یہ موٹاپے کو بھی کم کرتی ہے۔ اگر کلونجی شہد اور لیموں کے ساتھ کھائی جائے تو یہ کولیسٹرول کو بھی نیچے لے کے آتی ہے، بہت بہترین ہے۔ ہاں، میں یاد آیا کہ جو بلغمی مزاج کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بلغم خارج کرنا چاہتے ہیں، اپنی طبیعت کی اصلاح چاہتے ہیں اور سینے بھی بلغم صاف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 3 گرام تک یہ آپ کلونجی لے سکتے ہیں۔ 2 گرام سے شروع کریں، جو تربیت برداشت کرتی ہے 3 گرام پہ آئیں تو اس سے بلغم بھی خارج ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کلونجی کی مقدار 5 سے 7 گرام لے لیتے ہیں تو اس سے جو نبض کی رفتار ہے بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ آنے لگتی ہے، وومٹنگ ہوتی ہے۔ مریض جو 5 سے 7 گرام کھا لیتا ہے، زیادہ مقدار کھا لیتا ہے، فوراً اس کو خالص دیسی گھی دودھ میں ملا کر پلائیں تاکہ جو اندر خشکی کرے گی جو کلونجی ہے وہ اس خشکی کو ختم کر دے گی۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بہت مفید ہے، فوراً ٹھنڈی چیز کھلائیں۔ گوند کتیرا، بہی دانہ آپ فوراً ملا کے پلا سکتے ہیں دودھ میں، تو اس سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ ان سے بچا جا سکتا ہے۔ کلونجی کا ایک بہترین میں بتاتا ہوں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں۔ جن عورتوں کے پیریڈز نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں، تو ان کو 5 سے 10 رتی، مطلب کہ آدھا گرام تک اس کا سفوف آپ شہد میں رکھ کے دن میں 2 بار چٹاتے رہنے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ایام کی تنگی، پیریڈز کی تنگی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جن کو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں بھی کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہیں تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے کا اظہار میرے لیے ویسے مسرت ہوتا ہے۔ اگر میری ویڈیو کوئی بھائی ڈس لائک کرتا ہے تو کمنٹس میں مجھے لازمی ریزن بتائے کہ جی میں نے اس لیے کی ہے، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو انشاءاللہ ملوں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ حکیم محمد فیاض ام الشفا ہربل کلینک سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔